اصحاب کہف کا حیرت انگیز واقعہ۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہ واقعہ عمان کا ہے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے ظلم و ستم اور فوج کی طاقت کے ذریعے بہت بڑی سلطنت حاصل کی تھی۔ اسے اپنی فوجی طاقت کا بہت ہی غرور اور تکبر ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اور اس نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ سب لوگ میری اطاعت اور عبادت کریں اور صرف مجھ کو ہی خدا مانیں، اور جو کوئی میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اسی طرح اس کی حکومت کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ ایک دن ایک سپاہی دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہماری سرحد کے قریب تک آ پہنچا ہے۔ بادشاہ یہ خبر سن کر بہت گھبرایا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے یہ حالت دیکھی کہ سبھی درباری دنگ رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے ساری مخلوقات میرے قبضے میں ہے، لیکن آج تو یہ ہماری طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سوتا جاگتا ہے اور ہماری طرح چلتا لباس پہنتا ہے۔ یہ کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے۔ وہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے جو ساری کائنات پر قابض ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے کچھ دوست بلائے اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ دنوں سے اپنے اندر کچھ تبدیلی پا رہا ہوں۔ نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ ہی مجھ کو نیند آتی ہے۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں۔ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کس چیز پر ٹکا ہوا ہے، اور میں چاند، سورج اور ستارے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ان میں روشنی کہاں سے آئی۔ جب میں طرح طرح کے پھول دیکھتا ہوں تب خیال آتا ہے کہ ان میں خوشبو کہاں سے آئی۔ جب میں درخت دیکھتا ہوں تب سوچتا ہوں کہ ان پر اتنے لذیذ پھل کہاں سے آئے۔ اسی طرح جب ندیوں، پہاڑ، جنگل، پرندے، جانور اور موسم کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں۔ دوستوں نے کہا، تب تم کسی نتیجے پر پہنچے؟ تب بادشاہ نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ میں صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر اصلیت میں خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ بادشاہ کے دوستوں نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ آپس میں سوچنے لگے، اب تک ہم گمراہی میں رہے، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی کہ ہم نے اس کو خدا جانا۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ آپس میں سب دوستوں نے کہا، اگر ہم لوگ یہاں پر رہیں گے تو اس بادشاہ کی پرستش کرنی پڑے گی، اس لیے یہاں سے دور کہیں دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب جنگل کی طرف چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں جنگل میں ایک چرواہا ملا جو اپنی بھیڑ اور بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے باتیں کی اور بادشاہ کی پوری کہانی سنائی۔ چرواہا ان کی باتیں سن کر کہنے لگا، اب تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ سب لوگ اب ساتھ ساتھ آگے کی طرف جانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ چرواہے کا کتا بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ انہوں نے چرواہے سے کہا، اسے واپس بھیج دو۔ اگر یہ ہمارے ساتھ چلے گا تو بادشاہ کے سپاہی ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ انہوں نے کتے کو واپس بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں بھاگا۔ اس پر چرواہے نے کہا، اس کو ساتھ چلنے دو، یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پہاڑی نظر آئی جس میں ایک بہت بڑا اور گہرا غار تھا۔ سب نے مشورہ کیا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس غار میں ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ تھک بھی گئے ہیں۔ سب لوگ غار کے اندر چلے گئے اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اس غار کا رخ اس طرح کا تھا کہ سورج طلوع ہوتا تو اس کی سیدھی روشنی غار کے اندر جاتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تب بھی اس کی روشنی اندر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اور وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے، ہمارے پروردگار ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں،
تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی کہ سلائے رکھا۔ پھر ان کو نیند سے جگایا تاکہ معلوم کریں کہ کتنی مدت تک وہ غار میں سوتے رہے۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا، جیسا کہ ہم نے ان جوانوں کے لیے کیا تھا۔ جب سورج طلوع ہو تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب سورج غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے بیچ میں سو رہے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو دیکھتے تو سوچتے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ بدلواتے رہے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر اس طرح دونوں ہاتھ پھیلائے سو رہا تھا کہ اگر تم اس غار میں جھانک کر دیکھتے تو خوف سے بھاگ جاتے، کیونکہ ہم نے کتے کے چہرے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ اور جب ہم نے انہیں نیند سے 309 سال بعد جگایا تو وہ آپس میں کہنے لگے، ہم کتنی مدت تک یہاں پر سوئے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ پھر ایک شخص نے کہا، ہمارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ بھوکے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک شخص کو کچھ سکے لے کر کھانے کا سامان منگوانے کے لیے غار سے باہر بھیجا۔ جب وہ غار سے باہر آیا تو وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا، کیونکہ وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ پہاڑوں پر اب چند سوکھے درخت نظر آ رہے تھے، اور جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ جب وہ روٹی لینے کے لیے روٹی والے کی دکان پر پہنچا، اور جب روٹی والے کو سکے دیے تو روٹی والا کہنے لگا، یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ گڑا ہوا ملا ہے؟ وہ شخص بولا کہ یہ سکے میرے ہیں اور مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، اور یہ سکے تو اس شہر کے بازار میں چلتے ہیں، یہ کوئی پرانے سکے نہیں ہیں۔ کچھ ہی دیر میں روٹی والے کی دکان پر بھیڑ جمع ہو گئی، اور اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ کیونکہ یہ تو 300-400 سال پرانے سکے ہیں۔ اس شخص نے کہا، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تھا تو اس وقت ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی کہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن آج مجھے یہ شہر بالکل بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ یہاں کے محل، مکان اور سڑکیں سب بدلی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، تمہارا اس شہر میں گھر کہاں پر ہے؟ وہ بولا، یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا مکان ہے، اور یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بادشاہ اور اس کے کچھ درباری اس کے ساتھ چل دیے۔ ایک مکان کے سامنے آ کر رک گئے اور کہا، یہ میرا گھر ہے۔ بادشاہ نے کہا، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا شخص نکل کر آیا اور بولا، کیا کام ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ شخص اس مکان کو اپنا گھر بتا رہا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، اور یہ مکان تو میرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تب اس بوڑھے آدمی نے کہا، ٹھہرو، میں ان سے کچھ سوال پوچھتا ہوں۔ اس نے پہلے اس سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ جب اس نے اپنا نام بتایا تو وہ بوڑھا آدمی بولا، یہ تو میرے دادا جان کا نام تھا، جو اس ظالم بادشاہ کے شر کی وجہ سے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اس نے مکان کے اندر کی کچھ نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے صحیح بتایا، اور وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، یہ میرے دادا جان ہیں، اور وہ یہ کہتا ہوا اس شخص سے لپٹ گیا۔
پھر بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، تمہارے باقی ساتھی کہاں پر ہیں؟ ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ جب وہ بادشاہ کو اپنے ساتھ اس غار کی طرف لے کر چلنے لگا تو ایک بھیڑ نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، آپ لوگ یہیں باہر ٹھہرے، میں ان کو اندر سے لے کر باہر آتا ہوں، کیونکہ وہ آپ سب کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ غار کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو پوری بات بتائی اور دوستوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ہم لوگ کتنا سوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم نہیں جانتے۔ تب اس نے کہا، ہم لوگ پورے 309 سال تک سوتے رہے اور اس بادشاہ کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان کو خدا کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت سب لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو برحق ہے۔ یہاں کا بادشاہ بھی بدل گیا ہے اور سب لوگ باہر کھڑے ہیں، وہ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ غار کے اندر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب دوستوں نے کہا، آؤ ہم سب مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے، اور یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تب بادشاہ نے اندر آ کر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا ہے تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، اور کچھ لوگ کہنے لگے یہاں پر مسجد کی تعمیر کرا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ کچھ لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو، میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔ تو تم لوگ ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا، کیونکہ ہم نے انہیں 309 برس تک سلائے رکھا۔ یہ ہماری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔